کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار الحمدللہ عز و جل پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب معمول کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ثواب کو بڑھانے کے لیے اور رضا الہی عز و جل کو پانے کے لیے۔ تو نیت کر لیتے ہیں اچھی تاکہ ثواب میں بھی اضافہ ہو، رضا الہی عز و جل کا حصول بھی ہو۔ تو آپ اور ہم لگے ہاتھوں یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ہم سلسلے میں شامل رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا، جل جلالہ کہیں گے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ میرا بھتیجا منیر حسین، اس کی والدہ کا نام ہے کریمن بھائی، اس کا استخارہ کرانا تھا، اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا، برائے کرم استخارہ کر کے ہمیں بتا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں کوٹ عبد المالک لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ 12 سال ہو گئے ہیں، میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں اور باہر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں۔ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ ولی ہے، میں میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ یہ استخارہ کر کے دکھائیں گے، ہمارے گھر میں بہت ساری مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ آپ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کی مشکلات دور فرمائیں۔ نام مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا، ڈائریکٹر اسلامی بھائی اگر بتا دیں۔ علی بھائی، انشاءاللہ علی بھائی آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔
اپنی والدہ کا استخارہ کرانا ہے۔ ان کا نام کوثر پروین، ان کی والدہ کا نام نذیر بی بی ہے، اور انہیں رات کو ان کو خوف آتا ہے، دل میں خوف آتا ہے، اور وہ کا استخارہ کرا دیے اور روحانی علاج بھی بتا دیے۔ رات کو خوف آتا ہے، ڈر جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی ہم استخارہ کریں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا پہلے ان کے استخارے کر لیتے ہیں، استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی کالز کی طرف آئیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا آپ بھی درود پاک پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامی بھائی نے اولاد کے سلسلے میں فرمایا ہے، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ اور گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 102 پر یہ وظیفہ موجود ہے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیم 3 بار پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دونوں ہر نماز کے بعد اول و آخر ایک ایک بار یا 3 بار درود شریف کے ساتھ قرآن پاک کی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل، اور اولاد نرینہ اللہ عز و جل نے چاہا تو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ فرمایا ہے کہ کام وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، تو 40 روحانی علاج میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیع یا سمیع یا سمیع روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ منیر حسین بھائی کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے مسئلہ بیان کیا کہ ان کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، آپ کے بھتیجے ہیں یہ، تو آپ نے جو فرمایا کہ ان کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، اس حوالے سے آپ نے استخارے کا کہا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹیں ہیں، باقی ان کے رشتوں میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح رشتہ عطا فرمائے آپ کے بھتیجے کو، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں، شادی کے اسباب بن جائیں، اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے بھتیجے کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے، اور اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک آپ کے بھتیجے اس عمل کو جاری رکھیں، اور اگر اس دوران مغنی وغیرہ ہو بھی جائیں اور کہیں رشتہ طے ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو جاری رکھیں، موقوف
توقف نہ کریں جب تک کہ شادی نہ ہو جائے۔ تو اس پر پابندی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کشمیر سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ علی نام آپ نے بتایا تھا، علی بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے گھر پر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر کی لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، گھر میں اتفاق پیدا ہو، گھر میں اتحاد پیدا ہو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے۔ اس حوالے سے بہترین روحانی علاج علی بھائی آپ سماعت فرمائیے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج کو سماعت فرما لیں، اس پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ احد شریف پڑھ لیتے ہیں، اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور رزق میں برکت بھی رہتی ہے۔ تو علی بھائی اس روحانی علاج پر پابندی کے ساتھ آپ عمل فرمائیے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کیجئے، اور پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے آپ گھر کے اندر آ جائیں، اور اگر بالفرض گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں سلام عرض کیجئے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں اتفاق بھی رہے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور مزید یہ ہے کہ گھر میں برکت بھی رہے گی، روزی میں بھی برکت رہے گی۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج کو اختیار کر سکتے ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ علی بھائی آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، ان مشکلات کی، ان پریشانیوں کی کاٹ بھی کروا لیجئے، اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ میری بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے استخارہ کر دیجئے۔ تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی اشارہ نہیں آیا، فی الوقت طبیعت کے تقاضے کا اشارہ آ رہا ہے کہ اپنے اوپر آپ کی والدہ نے حاوی کر لیا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیا ہے کہ مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دل و دماغ سے ڈر نکالنے کی بھی کوشش کیجئے، اور ڈر خوف ہمارا یہ دور ہو جائے، اس حوالے سے آپ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ 1001 مرتبہ یا واحدو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا واحدو یا واحدو یا واحدو، 1001 مرتبہ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے دل سے ڈر، خوف یہ جاتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ تو آپ کی والدہ اس پر عمل فرمائیں۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو روحانی علاج بتایا گیا تھا گھر میں اتفاق کا، رزق میں برکت کا، گھر کی پریشانیاں دور ہونے کا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز یہ تالیف ہے، تصنیف ہے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، وہ روحانی علاج اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ڈر خوف سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج یہ مدنی پنصورہ میں سے آپ کو بیان کیا گیا۔ مدنی پنصورہ بھی حاصل فرما لیجیے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل
ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، تو آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں کے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام احسن ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن کو 15 سال سے گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ہے، بہت سا علاج کرایا لیکن آرام نہیں آیا۔ ہم نے استخارہ کرانا ہے اور ان کا نام روبین ہے، امی کا نام زینب ہے، استخارہ کرا کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے، گھٹنوں کے درد سے شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ سر میرے کو آنتوں کی تکلیف کا مسئلہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج کا کوئی؟ آنکھوں کی تکلیف، آنتوں کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں آنتوں کی تکلیف کا روحانی علاج۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عثمان اطاری ضیاءپور سے کر رہا ہوں۔ حضور اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ کے لیے روحانی علاج وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ امتیاز علی، امی کا نام ہے جی نسیم بی۔ تکلیف ہے درد جوڑا نو، یہ تکلیف ہے کافی عرصہ 4-5 سال ہو گئے میں۔ جوڑوں کی تکلیف، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ نام ہے محمد عرفان اور اس کی والدہ کا نام ہے سائدہ پروین جی۔ اس سلسلے میں استخارہ کرانا ہے کہ کاروبار بالکل کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی لبدا ہے، وہ کام بالکل ٹھپ ہے، کوئی سمجھ نہیں آمدی کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ عرفان بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو ہم اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے اب شروع کیے جائیں گے۔ روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اور اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ آنتوں کی تکلیف ہے، شاید ان کے آنتیں سوج گئی ہیں یا ورم آ گیا ہے، بہرحال کوئی ایسا جامع مجرب روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی آنتوں کی تکلیف کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ اسی طرح امتیاز علی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے۔ اکثریت ایسی ہے ہماری مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ جوڑوں میں درد رہتا ہو۔ تو جو ہماری بڑی عمر کے بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے، تو آسان سا کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ جس پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کریں، انہیں بھی یہ فائدہ حاصل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنتوں کی تکلیف کے لیے اسلامی بھائی نے فرمایا ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر جگر یا معدہ اور گردوں کے جملہ امراض کے لیے یہ بہترین ورد موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو نوٹ بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ لکھیے، اور لکھنے میں یہ ترتیب رکھیے، دائرے میم ہا وغیرہ کے دائرے یہ کھلے ہوں۔ صبح اور دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن ہے۔ اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے۔ اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ یہ علاج جگر معدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جامع کر لینا چاہیے۔
ایک اسلامی بھائی نے فرمایا ہے جوڑوں کے درد. حوالہ نمبر بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ابھی فی الوقت ہو سکتا ہے وہ دعا یاد نہ ہوئی ہو جو آیات آپ نے ابھی ارشاد فرمائی، تو اس کا صفحہ نمبر اور کتاب کا نام بھی بتا دیجیے تاکہ آسانی ہو. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ ورد تحریر فرمایا ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے کتاب حاصل کر لیجئے یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے فرمایا ہے کہ جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اس کو نوٹ فرما لیجئے. جب بھی جوڑوں وغیرہ میں درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں آرام آ جائے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات کے بستوں پر بہت ہی پیاری ڈوری پڑھ کر دی جاتی ہے، یہ ٹانگوں کے اور کمر کے درد وغیرہ کے لیے. تو تعویذات کے بستے پر حاضر ہو کر اور وہاں سے یہ ڈوری وغیرہ دم کی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل بہت پیارا عمل کارڈ کا عمل ہوتا ہے، تو اس کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے. اللہ عز و جل نے چاہا شفا یابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے. پنجاب کے شہر حافظ آباد سے احسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہمشیرہ کو گھٹنوں میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے. استخارے کا آپ نے کہا تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی کی علامات ہیں، کوئی نظر بد، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کی تکلیف جاتی رہے گی، گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا. یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی منصورہ میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اور مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 243 پر یہ روحانی علاج آپ حاصل کر سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہوا ہو. اس کے علاوہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے. ہر نماز کے بعد یہ آیتیں جو آپ کو بتائی گئیں یہ آیت پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے در کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح عرفان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. عرفان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ آزمائشوں میں ہیں، آپ کے ساتھ آزمائش کے معاملات ہیں، باقی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ، کوئی آپ کے کاروبار پہ کوئی جادو وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. باقی روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. کم از کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھ لی کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں گی. درود پاک مدنی چینل کے ناظرین ایسا عمل ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. ایک نیک آدمی تھا، اس نے غلبہ شوق کے ساتھ روزانہ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا. روزانہ 500 مرتبہ وہ درود شریف پڑھا کرتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا. 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غنی کر دیا
اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ یہ واقعہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک بہترین عمل ہے پریشانیاں دور ہونے کے لیے، آزمائش دور ہونے کے لیے، اور رزق میں برکت کا، عبادت میں دل لگنے کا بہترین روحانی علاج درود شریف ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ جتنے بھی روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج کے اول و آخر بھی درود پاک یہ پڑھا کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں، یعنی جو 500 مرتبہ درود پاک کا بتایا گیا، تو روزانہ 500 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور تنگ دستی کے اسباب سے بچتے ہوئے اس سے نجات کے حل بھی اپنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، وہ اسباب جن کی وجہ سے گھر میں تنگ دستیاں آتی ہیں، وہ اسباب جن کی وجہ سے کاروبار میں آزمائش آتی ہیں، ان اسباب سے بھی ہمیں بچنا پڑے گا، ان اسباب سے بھی ہمیں محفوظ رہنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل اور فرائض کی پابندی، یہ تو سب سے اول درجہ ہے اس کا۔ فرائض کی پابندی ہو، ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے اور تنگ دستی کے اسباب سے بچا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی، کاروبار میں بھی برکت بھی رہے گی، تنگ دستی سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہترین عمل آپ کو بتایا گیا، بہت مجرب روحانی علاج بتایا گیا، درود پاک کی کثرت۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کیجئے، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ اگر درود شریف پڑھیں گے تو مدنی نام پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ 313 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور ہمیں انشاءاللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ بول رہا ہوں، میری ماں کا نام مقصودہ بی بی ہے، میرے کاروبار میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ کاروبار کے حوالے سے آپ نے فرمایا، نام ندیم نام بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ندیم بھائی آپ کے کاروباری حوالے سے استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران اطاری ہے، میں ضلع سیالکوٹ شہر ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے والدہ صاحبہ کا استخارہ کرانا ہے، ان کو ہلکا ہلکا سے بخار 24 گھنٹے رہتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ ان کا نام مقصود بی بی رسول بی بی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم دعاؤں کو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں محمد رابط پنڈی تو بول رہا ہوں جی، میرا بیٹا ہے فروغ آباد، اس کی نہ نوکری ملتی ہے تو نہ ہی وہ شادی کے چکر جدھر جاتے ہیں یا جدھر نوکری کاغذ جمع کرتا ہے وہ بالکل اس کا نوکری ہوتی ہی نہیں ہے، نہ ہی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ ہمارے گھر میں میاں بیوی میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس سے بہت زیادہ پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک کال اور دے دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل استخاروں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے۔ میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے۔ ان کے کمر میں درد ہوتی ہے اور رات کو اکثر خواب میں ڈر جاتی ہے، ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہم بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسے نوکری بھی نہیں مل رہی اور رشتے میں بھی ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔
کیونکہ اکثریت شاید ان کی بہت اچھا انہوں نے روحانی علاج معلوم کیا. ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو, ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ روزگار نہیں مل پا رہا ہو, نوکری کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں بات نہیں بن پاتی, کاروبار کے اسباب نہیں بن پا رہے, جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل پاتا, جاب کے لیے کوئی سبب نہیں بن پاتا, تو ان کے لیے بھی روحانی علاج بتا دیجیے. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان آپس میں کچھ نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آپس میں رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں, آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں. اس حوالے سے روحانی علاج کو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزگار کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 4 پر جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا, اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر اس ورد کو ہم اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے روزگار کے حوالے سے بے شمار مسائل حل ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض کی پابندی بھی ضروری رکھیں, اور یہ عمل طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے یہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ کرم خصوصی ہوگا. میاں بیوی میں ناچاکی کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی پنصورے میں فیضان اوراد میں بھی الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے تحریر فرمایا ہے. میاں بیوی میں ناراضگی ہو یا مانعو یا مانعو یا معطی, یہ 20 بار اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر اور شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے, انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی اور یہ آپس کی ناچاکی اللہ عز و جل نے چاہا تو یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ جوابات سماعت فرما لیجئے, اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے. ندیم بھائی کی قول تھی. ندیم بھائی آپ نے کہا کہ کاروباری حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوں, کاروبار نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ گردش میں ہیں, آپ کے معاملات گردش میں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. مایوس نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ ان اسماء الحسنہ کا ورد کیجیے. یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام, یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام, یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام. کثرت کے ساتھ ان اسماء الحسنہ کا آپ ورد کیجیے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ ان کو پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کا ورد کرے تو اس کے برکت سے وہ خوشحال ہوگا اور اس کے تمام جائز دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. تو ندیم بھائی کثرت کے ساتھ ان اسماء الحسنہ کا آپ ورد کیجئے. نمازوں کی پابندی کیجئے. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے کاروباری معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح عمران بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ والدہ کو بہت زیادہ بخار رہتا ہے, آئے دن بخار چڑھتا رہتا ہے, اترتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. بخار کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بیان کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام الصائب
رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا تجھے کیا ہوا جو تو کانپ رہی ہے؟ عرض کی کہ بخار آ گیا ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یعنی بخار مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ اس بیماری کی وجہ سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، تو بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ بخار یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ اس کی برکت سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور ابھی ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یعنی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو بخار آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بیماری پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا عمران بھائی. استخارے میں فی الوقت بیماری کے علامات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. باقی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ، کوئی اثرات آپ کی والدہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. بخار کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. بخار سے حفاظت کا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 234 پر لکھا ہوا ہے کہ جس کو بخار ہو وہ 7 بار یہ دعا پڑھ لیں. دعا بھی آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. آپ کی والدہ کوشش کریں گے خود یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بخار اتر جائے گا. اور اگر آپ کی والدہ یہ دعا نہ پڑھ سکیں، اس روحانی علاج پر عمل نہ کر سکیں، تو کوئی بھی دوسرا نمازی 7 مرتبہ پڑھ کر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ کو پلا دیں، یا آپ خود یہ عمل کر کے آپ اپنی والدہ پر دم کر دیں، اپنی والدہ کو یہ پانی پلا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بخار اتر جائے گا. اور اگر ایک مرتبہ میں بخار نہ اترے تو آپ بار بار یہ عمل کریں. ایک دفعہ عمل کیا، بخار نہیں اترا، دوبارہ عمل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ کا بخار اتر جائے گا. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. بخار سے حفاظت کے کچھ مخصوص تعویذ ہوتے ہیں جو دونوں بازو میں باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو آپ اپنی والدہ کے لیے وہ بخار سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بخار سے حفاظت حاصل ہوگی. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کے کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ڈر خوف سے نجات عطا فرمائے، ڈراؤنے خوابوں سے بھی نجات عطا فرمائے. آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت یہ کمر کے درد کے حوالے سے تو بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، باقی کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. کمر کے درد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. درد کے مقام پر، اب جیسے آپ کی والدہ کی کمر میں درد ہے تو کمر پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. انشاءاللہ تبارک و تعالی کمر کا درد یہ جاتا رہے گا، کمر کے درد سے حفاظت حاصل ہوگی. اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ والدہ خواب میں ڈر جاتی ہیں، تو ڈراؤنے خوابوں کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اگر کسی کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، یا ایسے خواب نظر آتے ہوں کہ جس سے دیکھ کر ڈر جاتے ہوں، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام ہے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، 21 مرتبہ آپ کی والدہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں اور یا برے خواب نظر آتے ہوں، ڈر جاتے ہوں خواب دیکھ کر، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، ان روحانی علاج پر عمل اور ان روحانی علاج کے اول و آخر درود پاک پڑھنے کا معمول یہ بھی بنا لیجئے، اور جتنی تعداد ان روحانی علاج کی بیان کی جاتی ہے اتنی تعداد کے مطابق ہی یہ روحانی علاج پڑھنے چاہیے، یہ اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے۔ جتنی تعداد کے مطابق کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتائی جائے تو اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے اس میں کمی یا بیشی کر دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور جب بھی کوئی روحانی علاج پر عمل کریں تو صبر و تحمل کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ، اس میں نیت اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہونی چاہیے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہمارے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے اور ہمارے تمام جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے، اور جس جائز مقصد کے لیے ہم روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ تمام جائز مقاصد بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مال نا کب سے شروع سے بھی مال وغیرہ لیتا ہوں تو نا وہ نقصان دے جاتا ہے، اور اب بھی جو ہے نا میں مال لینا چاہتا ہوں، جانور وغیرہ لینا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام راشد محمود اور والدہ کا نام لطیف مائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام جائز کاموں میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مال آپ لے رہے ہیں، جو جانور آپ لے رہے ہیں، لینا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام شہباز خان ہے، محمد شہباز خان۔ وائف کا نام ہے خالدہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے ایمنہ بی بی۔ اب پھر اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، استخارہ کر دیں۔ اولاد نہیں ہے، استخارے کا آپ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ باہر جانا چاہتا ہوں، ویزے کے بارے میں ایک استخارہ۔ میاں محمد، والدہ کا نام فتح خاتون۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نویر اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ میں نے اپنے ابو جان اور امی جان کا استخارہ کروانا ہے۔ گھر میں بہت زیادہ گھریلو ناچاکیاں ہیں اور ہر وقت ماحول خراب رہتا ہے۔ میری امی جان کا نام ہے مومنہ ماریہ اور میری نانی جان کا نام ہے سریہ بیگم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر میں مدنی ماحول اللہ کرے قائم ہو جائے۔ نوید بھائی آپ ہی گھر میں درس فیضان سنت شروع فرما دیجئے، درس فیضان سنت کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا۔ گھر میں جب درس فیضان سنت ہوگا، احادیث طیبات پڑھی جائیں گے، فیضان سنت سے درس دیا جائے گا، مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی گھر میں اتفاق ہوگا۔ باقی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ میرا نام سلطان ہے اور میری والدہ کا نام عزرا بی بی ہے۔ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کاروبار کے لحاظ سے کہ میں جو بھی کاروبار اپنا کرتا ہوں اس میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سلطان بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی استخاروں کا کہا، انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے، انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھیں، اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کا کہا وہ بھی درود پاک پڑھیں۔ اب استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے۔ برطانیہ کے دو میاں بیوی جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، باب المدینہ کراچی چھٹیاں گزارنے آئے۔ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے مگر اولاد سے محرومی تھی۔ انہی کے ایک عزیز نے انہیں دوران ملاقات بتایا،
میرے یہاں اولاد نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل میں نے فیضان مدینہ سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ایک اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیے۔ الحمدللہ عز و جل میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی ہوئے۔ آپ بھی چلیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے من کی بھی مراد پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کئی جگہ کے تعویذات بھی استعمال کر کے دیکھے، ابھی چند ماہ پہلے ہی برطانیہ میں ایک عامل کے پاس 20,000 پاؤنڈ خرچ کر چکا ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے عزیز نے سمجھایا کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے تعویذات بالکل مفت دیے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کیے۔ برطانیہ روانگی سے چند دن قبل جب چیک اپ کروایا تو ان کی خوشی دیکھنے والی تھی اور وہ حیران تھے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اولاد سے محرومی رہی مگر تعویذات عطاریہ وہ بھی مفت حاصل کر کے استعمال کیے تو الحمدللہ عز و جل مراد بر آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی بہار آپ نے سماعت فرمائی کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے کتنے سال کے بعد؟ 16 سال کے بعد۔ تو تعویذات عطاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 16 سال کے بعد اولاد کا سلسلہ ہوا۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ بے شمار بہار ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یہ تو ایک مدنی بہار شاید آپ نے بیان کی ابھی، اس طرح کی اور بہت ساری مدنی بہاریں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ بات ہوتی ہے ساری صدق کے دل کی، یقین کامل کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے تو الحمدللہ عز و جل فائدہ وہ حاصل کرتا ہے۔ تو جن اسلامی بھائی کی، ہمارے شہباز بھائی کی بھی ایک قول تھی، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، ان کی بھی اس طرح کی قول تھی۔ استخارے کا آپ نے کہا تھا تو استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں شہباز بھائی فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹیں ہیں، باقی کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات آپ کے یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو، 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مدنی بہار آپ نے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے سماعت فرمائی کہ 16 سال سے اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اس صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ان اسلامی بھائی نے تعویذات عطاریہ حاصل کیے تو اولاد کا سلسلہ ہو گیا۔ تو آپ بھی شہباز بھائی اب بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور زہ نصیب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں وقت گزاریے، علم دین سیکھیے اور وہاں جا کر بھی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ راشد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی مال لیتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں خسارہ آ جاتا ہے، اب میں کچھ جانور وغیرہ لے رہا ہوں تو کیا یہ لینا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ لے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاموں میں برکت عطا فرمائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، مال لینے سے پہلے اس روحانی علاج پر عمل فرما لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا، فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 20 مرتبہ یا نافعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافعو آپ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو مال لینے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس کام میں برکت بھی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن ویزے کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے اس جائز سفر کو کامیاب فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ 1469 مرتبہ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم،
سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 1469 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور بیرون ملک کا سفر کرنے سے پہلے زہے نصیب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں 3 دن کے لیے تو کم از کم نیت فرما ہی لیں، 12 دن کے لیے نیت فرما لیں، مدنی قافلے میں سفر کیجئے، وہاں جا کے بھی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے ہماری نوید بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر میں بہت زیادہ ناچاکیاں ہو چکی ہیں اور گھر والوں کے درمیان آپس میں بہت زیادہ نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے نوید بھائی آپ کے والدین کا استخارہ کیا گیا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپس میں ذہنی ہم آہنگیاں پیدا نہیں ہو پا رہی، باقی کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ، کوئی جادو آپ کے گھر والوں پر یا آپ کے گھر پر ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، صرف آپس میں ذہنی ہم آہنگیاں نہیں پیدا ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ اس اسم کو 1000 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیجئے، اور وہ دم والا کھانا، اس کھانے پر دم کر دیجئے۔ جن جن کے درمیان آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہوں گے مل کر، تو وہ دم والا کھانا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا۔ جی اس سلسلے میں اگر باپا کا مدنی مذاکرہ اور نگران شورا کے بیانات کی اگر ترکیب بنائی جائے تو الحمدللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ باپا کے مدنی مذاکرے اور نگران شورا کے بیانات، سنت بر بیانات آپ وہ گھر میں چلائیے، اور بالخصوص مدنی چینل یہ ضرور اپنے گھر میں دیکھا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ گھر میں مدنی مذاکرہ چلائیں، آپ دیکھیں گھر والوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل خود ہی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، گھر انشاءاللہ عز و جل امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور یاد آئی، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بیان بھی ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ تو ذہن نصیب آپ وہ گھر میں چلا دیجئے اور گھر والوں کو سنائیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و مکتبۃ المدینہ سے ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہمارے سلطان بھائی کی قول تھی، سردار آباد فیصل آباد سے آپ نے قول کی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، برکت نہیں۔ اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا سلطان بھائی، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ روحانی علاج بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہے گی، کاروبار میں بھی برکت رہے گی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے اس سلسلے میں استخارے نہیں کیے جا سکے، قولز کو شامل نہیں کیا جا سکا، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے میں آپ کے قولز کو اولا ہم شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بآواز بلند اس مدنی مقصد کو دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.